میں 3 نومبر سے 3 دسمبر تک سالانہ چھٹی پر ہوں۔ ملک سے باہر اور اپنی نئی کتاب پر کام کر رہا ہوں۔ ملکی سیاست سے اپنے آپ کو ممکنہ حد تک لا تعلق رکھا۔ اس دوران جیو کے پروگرام کیے اور نہ جنگ کے لیے کالم لکھا۔ اب بھی 3 دسمبر تک یہی ارادہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں جس بھی ملک میں ہوتا ہوں، اس میں ملنے والے کا جس بھی طبقے سے تعلق ہوتا، مجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ نیا آرمی چیف کون بن رہا ہے۔ عمران خان نے ماشاءاللہ اس معاملے کو اتنا چھیڑا اور اس قدر پھیلا دیا کہ اب انڈین، عرب اور سینٹرل ایشین صحافی بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے فلاں امیدوار تو ایسے اور فلاں امیدوار ایسے ہیں۔ اس لیے میں اپنی چھٹیوں میں سے چند گھنٹے کا وقفہ کر کے یو اے ای میں بیٹھ کر یہ سطور سپرد قلم کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ دیگر اداروں کی نسبت ہماری فوج نے اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ اور مضبوط فوج بنا دیا ہے۔ بار بار کے مارشل لاؤں کی وجہ سے فوج کا سیاست میں کردار نہایت بڑھ گیا ہے، لیکن کسی جمہوری دور میں آرمی چیف کی شخصیت اور تقرری پر ایسی بحث پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو ان دنوں ہو رہی ہے۔ اس غیر ضروری بحث کا کریڈٹ ویسے تو سب سیاستدانوں کو جاتا ہے، لیکن تاج بہرحال عمران خان کے سر ہے۔ ویسے تو ہمارے بیشتر سیاستدان فوجی نرسریز میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے پارٹی بھی فوج نے بنائی، پھر اس میں لوگ شامل کروائے، پھر انہیں اقتدار دلوایا۔ جب اپنی غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ ختم کی تو دھڑام سے ان کی وفاقی حکومت گر گئی، جبکہ صوبوں میں اب بھی ان کی جو حکومتیں قائم ہیں وہ عوام کی منتخب کردہ نہیں بلکہ فوج کی عطا کردہ ہیں۔ اس لیے ان کے لیے سارا جہاں ایک طرف اور نیا آرمی چیف دوسری طرف والا معاملہ ہے۔ ان کے انٹرویوز، عدالتی چارہ جوئیوں، سوشل میڈیا مہمات اور لانگ مارچ وغیرہ الغرض سب سرگرمیوں کا محور و مرکز ایک نقطہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آرمی چیف کا تقرر، جو ایک معمول کا عمل ہونا چاہیے، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی پاکستان کا نمبر 1 ایشو بن چکا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی اس بات کا تعلق ہے کہ شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مطالبہ آئین کے منافی ہے، کیونکہ آئین پاکستان، جس میں عمران خان کی حکومت نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت سپریم کورٹ کی ہدایت پر من مانی ترمیم کی تھی کہ روح سے آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ اگر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ عمران خان کی نظروں میں متنازع ہے، تو عمران خان کی وزارت عظمیٰ بھی شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، اسفندیار ولی، اختر مینگل، محمود اچکزئی، MQM اور حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال کی نظروں میں متنازع تھی۔ لیکن اگر انہیں آرمی چیف کی تقرری یا انہیں توسیع دینے کا اختیار تھا تو اب شہباز شریف سے یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شہباز شریف یہ کام سزا یافتہ نواز شریف کے مشورے سے کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ انہوں نے انتخاب نواز شریف کے مشورے سے کیا ہے؟ عملاً دنیا کا ہر سربراہ حکومت کسی نہ کسی کے زیر اثر ہوتا ہے اور کسی نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن قانون صرف ان کے فیصلے اور اختیار کو دیکھتا ہے۔ عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ وہ ہر بات میں بشرا بی بی سے مشورے کرتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف تو کیا، DGISI کے تقرر میں بھی انہوں نے بشرا بی بی کی رائے کو مقدم رکھا، لیکن قانون ذمہ دار ان کو ٹھہرائے گا۔ اس لیے آئین کی روح سے آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ عمران خان ہو یا شہباز شریف، عملاً وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، لیکن آئینی طور پر وہ کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ہم نے سیاستدانوں کے لیے نہیں بلکہ فوج کے لیے چیف سلیکٹ کرنا ہے، اس لیے سیاستدانوں کے اتفاق رائے کی بات بظاہر جتنی پرکشش ہے، اتنی غیر آئینی اور بے بنیاد بھی ہے۔ یوں بھی آرمی چیف بننے کے بعد کوئی بھی ہو، وہ آرمی کا چیف ہوتا ہے۔ جنرل مشرف کو نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا، لیکن اسی پرویز مشرف نے نواز شریف کو رخصت کیا۔ جنرل باجوہ کو بھی نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا، لیکن ان کے دور میں نواز شریف کے اقتدار کو زوال آیا اور عمران خان کو بھی وزارت عظمیٰ دلوائی گئی۔ یوں جس کو بھی آرمی چیف بنائیں، وہ کمانڈ سنبھالتے ہی فوج کے چیف ہوں گے اور وہی کچھ کریں گے جو ان کی فوج چاہے گی۔ دوسری طرف ایک فضول لیکن بظاہر بڑی دانشمندانہ بات یہ مشہور کی گئی ہے کہ آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے جو متنازع نہ ہو۔ بھلا اس دنیا میں کوئی کام کرنے والا بندہ غیر متنازع ہو سکتا ہے؟ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء کی تقرر میں سینیورٹی کے اصول کو پامال کیا گیا تھا، اور یوں کیا وہ پہلے دن سے متنازع نہیں ہو گئے تھے؟ کیا جنرل راحیل شریف پہلے دن سے متنازع نہیں تھے کیونکہ جنرل کیانی نے نواز شریف کو جو نام تجویز کیے تھے ان میں سرے سے ان کا نام شامل ہی نہیں تھا؟ کیا جنرل باجوہ کو تقرر کے وقت خود آرمی کے اندر سے بڑے طاقتور لوگوں نے متنازع نہیں بنایا تھا؟ کیا خود عمران خان متنازع نہیں تھے؟ کیا خود محمود خان اور پرویز الہی متنازع نہیں؟ پاکستان میں کوئی سیاستدان، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی جرنلسٹ ایسا نہیں جو متنازع نہ ہو یا جو پوری قوم کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہو۔ غیر متنازع صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہو اور نہ ہی وہ کچھ کر رہا ہو۔ اس لیے میاں شہباز شریف ہمت کریں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشاورت کریں اور میرٹ اور سینیورٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس قضیے کو نمٹا دیں۔